الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ماہ شعبان میں اموات کی شرح زیادہ ہوتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا کوئی ایسی نصوص ہیں جن میں ماہ شعبان میں اموات کی شرح زیادہ ہونے کا ذکر ہو؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بعض آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ اس مہینے میں آئندہ سال میں ہونے والی اموات کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کچھ صحیفوں میں ان کے نام دیے جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کی عمر کے لیے سالانہ اندازہ شعبان میں لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان آثار میں اس بات کا ذکر ہے کہ موت کا وقت اس ماہ میں مقرر کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب آثار اور احادیث ضعیف ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں نصف شعبان کی رات کے فضائل میں یا اس رات موت کے اوقات مقرر کرنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117۔ پہلے بھی اس بات کا بیان گزر چکا ہے اور اس بارے میں اہل علم کی گفتگو تفصیل کے ساتھ سوال نمبر 8907، اسی طرح سوال نمبر 49675 اور اس کے ساتھ ساتھ 49678 میں گزر چکی ہے۔ یہاں ہم کچھ آثار مختصر تعلیق کے ساتھ فائدے کے لیے ذکر کرتے ہیں جنہیں سیوطی رحمہ اللہ نے شعبان میں موت کے متعلق اپنی کتاب الدر المنصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 401 تا 402 میں ذکر کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن جریر طبری، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے محمد بن سوقہ عن اکرمہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ فرمانے باری تعالیٰ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے جس میں سالانہ امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، زندگی اور موت پانے والے افراد لکھے جاتے ہیں، اسی طرح سعادت حج پانے والے بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تعداد میں بالکل بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ یہ بات جمہور سلف مفسرین کی بات سے ٹکراتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور اس بات کا بیان سوال نمبر 11722 کے جواب میں اس سے قبل گزر چکا ہے۔ ابن زنجوی اور دیلمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان سے شعبان تک لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو اس دوران شادی کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ اس روایت کو شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 801 میں ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 6607 میں اسے منکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے عطا بن یسار سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے بڑھ کر کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ماہ میں آئندہ پورے سال میں ہونے والی لوگوں کی اموات کا وقت لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسی طرح ابو یعلا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے دریافت کیا تو فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ میں آئندہ سال مرنے والے ہر شخص کا نام درج فرماتا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری موت روزے کی حالت میں آئے۔ اسے ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں سوید بن سعید الحدثانی، مسلم بن خالد الزنجی اور طریف نامی راوی ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں۔ اسی طرح دین وری نے اپنی کتاب المجالسہ میں راشد بن سعد سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی ملک الموت کی طرف اس سال قبض کی جانے والے روحوں کے بارے میں وہی فرماتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجالسہ و جواہر العلم صفحہ نمبر 206، اور یہ روایت بھی مرسل ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف الجامع حدیث نمبر 4019 میں ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ابن جریر اور بہقی نے شعاب الایمان میں زہری عن عثمان بن محمد المغیرہ بن الاخنس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کو اس دوران شادی کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ شیخ البانی سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 6607 میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے۔ ایک روایت ابن ابی دنیا نے عطا بن یسار سے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو ملک الموت کی طرف ایک صحیفہ سپرد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جن کے نام اس صحیفے میں ہیں ان کی روحوں کو قبض کر لو۔ چنانچہ ایک بندہ نرم گرم بستر تیار کر کے شادیاں رچاتا ہے اور مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے،
لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ اثر عطا کا اپنا قول ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ خطیب اور ابن نجار نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان تک پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ آپ شعبان کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ماہ شعبان آپ کے نزدیک محبوب ترین مہینہ ہے، اسی لیے آپ اس میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان میں آئندہ سال کے دوران مرنے والے تمام لوگوں کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میری موت عبادت الہی اور عمل صالح کے دوران لکھی جائے۔ جبکہ ابن نجار کے ہاں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اے عائشہ، اس ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کے نام تحریر کر لیتا ہے، اور میری چاہت ہے کہ میرا نام جب لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس روایت کو خطیب بغدادی نے تاریخ البغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 436 میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند میں ابو بلال اشعری ہے، جسے دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 507 میں ہے۔ اسی طرح اس کی سند میں احمد بن محمد بن حمید المخزوب ابو جعفر المقری ہے، جس کے بارے میں دارقطنی کہتے ہیں کہ لیس بالقوی، چنانچہ حدیث ضعیف جدا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شعبان میں کثرت موت کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 113939۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔